السلام علیکم اویئر ورلڈ کے معزز ناظرین آج ہمارا موضوعی گفتگو سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور سلطان عبدالحمید ثانی کا دور حکومت ہے۔ ویسے تو یہ عثمانی سلسلے کے 34ویں سلطان تھے، لیکن ان کے بعد جو 2 سلطان اس عظیم سلطنت کے حاکم گزرے ہیں وہ صرف نام کے سلطان تھے۔ عملی سیاست اور سلطنت کے دیگر امور میں ان دونوں کا کوئی عمل دخل نہ تھا، بلکہ ان کی موجودگی میں سلطنت کے ہر کالے سفید کے مالک وہ 3 پاشا تھے کہ جو بحری و بری پوچھ کے نگران اور سلطنت عثمانیہ کے صدر اعظم کے عہدے پر فائز تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور سلطان ہی نہیں بلکہ وہ عثمانی سلسلے کے ایک مظلوم ترین حکمران بھی ہے، کیونکہ جب سلطان عبدالحمید نے زمام اقتدار سنبھالی تو پوری سلطنت مشکلات میں گھری ہوئی تھی۔ ان سے پہلے سلطنت عثمانیہ پر حکومت کرنے والے سلطان اول درجے کے عیاش اور دماغی خلل کا شکار ہوئے تھے، جن کی شاہرچیوں کے باعث سلطنت عثمانیہ کا بال بیرونی قرضوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی تمام عمر سلطنت میں پہلے ان فتنوں اور فسادوں سے برسر پیکار رہے، لیکن ستم تو یہ ہے کہ سلطان عبدالحمید نامی یہ پاک باز سلطان اپنی موت کے 100 سال بعد یعنی آج بھی مغرب کے پھیلائے پروپیگنڈے کے سبب پوری دنیا میں بدنام ہے۔ ایک طرف فرانسیسیوں کی جانب سے انہیں سلطان الاحمر یعنی خونی سلطان کا خطاب دیا جاتا ہے، تو دوسری طرف انگریزوں نے بھی سلطان عبدالحمید کی کردار کشی اور آپ پر بےہودہ ترین الزامات عائد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان کی نجی زندگی سے متعلق برطانوی خرچے پر لاتعداد کتابیں تحریر کی گئی، جن میں سلطان کے حرم اور ان کی کنیزوں سے متعلق شرمناک جھوٹ تحریر کی گئے۔ ان کی بیویوں کی تعداد درجنوں اور کنیزوں کی تعداد سینکڑوں میں پہنچا دی گئی۔ اس کے علاوہ سلطان عبدالحمید پر مطلق العنایت، استعماریت اور اپنی ہی غیر مسلم رعایا کے بڑے پیمانے پر قتل عام کے الزامات بھی عائد کیے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ سلطان محمد فاتح کے بعد اگر دین اسلام پر پوری طرح کاربند عاشق رسول اور اسلامی دنیا کا درد رکھنے والا اگر کوئی سلطان گزرا تھا تو سلطان عبدالحمید ہی تھے۔ آپ 1876 عیسوی میں نفسیاتی عارضے میں مبتلا اپنے بھائی مراد خامس کی معزولی کے بعد سلطنت عثمانیہ کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت کے وزیر اعظم مدحت پاشا نے عبدالحمید ثانی کو سلطان بنانے کے لیے ان کے سامنے چند شرائط پیش کی تھی، جن میں سلطنت عثمانیہ کے طرز حکومت کو یورپ میں قائم ڈیموکریسی کی شکل دینا بھی شامل تھا۔ اس نئے پاس ہونے والے قانون کے تحت سلطان کے اختیارات صرف برائے نام رہ جانے تھے اور طاقت کا اصل منبع منتخب کردہ پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے پاس منتقل ہو جاتا۔ سلطان نے نہ صرف یہ شرط منظور کر لی بلکہ سلطان کے تہنشینی کے چند ماہ بعد ہی سلطنت عثمانیہ میں یہ قانون بحال کر دیا گیا۔ اس قانون کی روح سے سلطنت عثمانیہ کے ہر باشندے کو یکساں حقوق حاصل تھے۔ اس قانون کے نافذ ہوتے ہی سلطنت عثمانیہ میں بیرونی طاقتوں کا عمل دخل کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا۔ مغرب کا دمبر وزراء اور منتخب نمائندے اپنے ہر فیصلے میں آزاد و خود مختار ہو گئی۔ یورپی طاقتوں اور یہودی لابیز کو سلطنت عثمانیہ میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا بھرپور موقع ملا، لیکن سلطان عبدالحمید نے اس خطرے کو بامتے ہوئے چند ہی ماہ میں یہ پارلیمنٹ تحلیل کر دی اور دوبارہ اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ آپ کے اس عمل سے یورپی اور یہودی قوتیں کھل کر آپ کی مخالفت میں سامنے آ گئی۔ مصر اور عرب کے لوگ پہلے ہی بغاوت کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ بلکان کی عیسائی ریاستیں سربیا، بلغاریہ اور مونٹینیگرو وغیرہ جو صدیوں سے عثمانی حکمرانوں کے شانہ بشانہ للٹی آئی تھی، یورپی طاقتوں کے اکسانے پر سلطنت عثمانیہ سے جنگ کرنے پر آمادہ تھی۔ 1877 عیسوی میں اس نازک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روس نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ یہ ملک جس کا وجود ہی کسی دور میں سلطنت عثمانیہ کے رحم کا محتاج تھا، عثمانی فوجیں جب چاہتی اس کے دارالحکومت ماسکو تک گھس جایا کرتی تھی۔ اب ترقی کرتے کرتے ایک طاقتور جن کا ساروپ اختیار کر چکا تھا، لہذا روس بلکان پر حملہ آور ہوا اور سلطنت عثمانیہ کی فوجوں کو شکست دیتا ہوا عثمانیوں کے قدیم دارالحکومت ادرنا پر قابض ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ آگے بڑھ کر قسطنطنیہ کو بھی ہتھیا لیتا کہ برطانوی مداخلت کی سبب اسے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ صلح کرنی پڑی۔ اس صلح کی شرائط سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت زیادہ سخت تھی، جن کے مطابق سلطنت کی بہت سی ریاستوں کو خود مختاری دے دینا بھی شامل تھا، جبکہ صلح کروانے کے عوض برطانیہ نے سائپرس اور فرانس نے تیونس کے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ سلطنت عثمانیہ جو پچھلی کئی دہائیوں سے مسلسل حالت جنگ میں تھی، اب اس میں مزید کسی جنگ کی سکت باقی نہ تھی۔ بیرونی قرضوں نے اس کی عوام کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے عالمی یہودی تنظیم کا ایک طاقتور وفد سلطان عبدالحمید کے دربار میں حاضر ہوا اور آپ سے فلسطین میں اپنے لیے ایک آزاد ریاست کا مطالبہ کیا، جس کے بدلے میں وہ سلطنت عثمانیہ کا تمام بیرونی قرضہ چکانے اور
اسے آگے مزید قرضے دینے کے لیے رضامند تھے، لیکن سلطان عبدالحمید جس کی رگوں میں عثمانی خون دوڑ رہا تھا، اس نے اسلامی حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وپت کو انکار کر دیا۔ اب یہودیوں نے عثمانیوں کے جڑیں کاٹنے کے منصوبے یعنی نوجوان ترک نامی جمہوریت پسند خفیہ تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم میں اکثریت ان ترکی نوجوانوں کی تھی جو خلافت دشمن سرگرمیوں کے باعث فرانس، برطانیہ یا سوئٹزرلینڈ میں مقیم تھے۔ اس تنظیم کا مرکزی دفتر پیرس میں قائم کیا گیا۔ سلطان عبدالحمید سن 1900 سے لے کر 1908 عیسوی تک دمشق سے مدینہ منورہ تک ریلوے لائن کی تعمیر میں مصروف تھے۔ اس ریلوے سے زائرین حرم کو بہت زیادہ سہولتیں میسر ہو جانی تھی، جبکہ دوسری طرف نوجوان ترک نامی یہ سیاسی تنظیم عثمانی فوج میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی تھی۔ جب یہ جماعت سلطنت عثمانیہ کے اکثر اہم فوجی افسران کو اپنے ساتھ ملا چکی، تب اس نے دوبارہ سلطان عبدالحمید کو مجبور کیا کہ وہ سلطنت کو ایک جمہوری حکومت میں تبدیل کر دے۔ بیرونی ممالک، عثمانی فوج اور اقلیتوں کے دباؤ کے سبب سلطان نے ایک مرتبہ پھر 1908 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ میں پارلیمنٹ کا افتتاح کیا اور اپنے بہت سے اختیارات جمہوری قوتوں کے حوالے کر دیے، لیکن جلد ہی ان جمہوریت پسند عناصر کی سازشیں رنگ لانے لگی اور سلطنت میں ہر جگہ ہر شعبے میں ابتری پھیلنا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہوئے ملک کے قدامت پسند حلقوں نے بغاوت کر دی۔ نوجوان ترک نامی تنظیم کے لوگوں کو چن چن کر قتل کیا جانے لگا۔ بے شمار افسران قسطنطنیہ چھوڑ کر فرار ہونے لگے، لیکن جلد ہی عثمانی فوج جو جمہوری قوتوں کے حق میں تھی، اس نے جلد ہی خونی بغاوت پر قابو پا لیا اور بائیوں کے سرداروں کو چن چن کر سزائیں دی گئی۔ سلطان عبدالحمید ثانی پر بائیوں کی امداد کرنے کا الزام عائد کر کے انہیں معزول کر دیا گیا۔ معزولی کے بعد اب سالونی کا نامی شہر میں نظر بند رہے، یہاں تک کہ 1918 میں قید ہی کے دوران اس جہانی پانی سے رخصت ہوئے۔ سلطان عبدالحمید کے بعد ان کے بھائی محمد خامس کو سلطان کا عہدہ دیا گیا، لیکن یہ عہدہ صرف برائے نام کا تھا۔ اصلی حکومت 3 پاشاؤں یعنی انور پاشا، طلعت پاشا اور احمد کمال پاشا کے پاس تھی۔ یہ تینوں پاشا انتہائی معمولی عہدوں سے اٹھ کر آئے تھے، لہٰذا ملکی انتظام چلانے کا کوئی خاص تجربہ نہ رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے سلطنت کی رعایا پر بیش بہا ظلم و ستم کیے، ارمینیا کے باشندوں کی نسل کشی ہو یا یونان میں قتل عام۔ جنگ عظیم اول میں شمولیت سے لے کر اس میں حاصل ہونے والی بدترین شکست انہی 3 پاشاؤں کی مرہون منت تھی، جنہوں نے صدیوں سے قائم اس عظیم سلطنت کو ریت کے ذروں کی طرح بکیر کر رکھ دیا۔